لا فدا إلا لله سيف الله ذوالفقار. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا قادری. ناظرین آج کا پروگرام بڑا ہی خاص ہونے جا رہا ہے. کیوں خاص ہونے جا رہا ہے کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ شیر خدا داماد مصطفیٰ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور علی کی محبت کیوں ضروری ہے؟ وجہ کیا ہے کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، ارے جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. اور میرے ساتھ موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیشہ کی طرح حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب. علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب سب سے پہلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام، کنیت اور مختصر تعارف ارشاد فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جانشین رسول زوج بطول امام المسلمین مولا المسلمین فاتح خیبر حیدر کرار صاحب ذوالفقار شاہ مرداں شیر یزداں ابو الحسن ابو تراب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں. عام الفیل کے 30 سال بعد یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو جب 30 سال گزر گئے مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی. والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر یہ لقب عطا فرمایا. اس کے علاوہ بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کئی القابات ہیں، مثلا مرتضیٰ، کرار، شیر خدا، یہ سب آپ کے القابات ہیں. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. داماد رسول امام المسلمین مولا المسلمین فاتح خیبر حیدر کرار صاحب ذوالفقار جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ کی ولادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی. 10 سال کی عمر میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسلام قبول کیا اور تا دم حیات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. مہاجرین اولین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، حضور کے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، حضور کی اہل بیت میں آپ کا شمار ہوتا ہے. مہاجرین اور انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے. 4 سال 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے. 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خارجی خبیث نے آپ نماز فجر کے لیے نکلے، آپ پر حملہ کیا، جس سے شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زخمی ہوئے. 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. یہ تھا آپ کا مختصر تعارف. اور ابھی آپ کا یوم ولادت آ رہا ہے 13 رجب المرجب کو. اللہ پاک ہمیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ اہل بیت اور جملہ صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے. آمین. اچھا علامہ صاحب، جب ہم کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب ہم مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہیں تو ہم
عموماً کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس میں کیا خاص بات ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں؟ یہ ارشاد فرمائیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں، مگر عمومی طور پر جب شیر خدا داماد مصطفیٰ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ سب سے پیاری اور خوبصورت بات یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دنیا میں آتے ہی جیسے ہی اپنی آنکھ کھولی نا، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا۔ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا۔ تو سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے حضور کا چہرہ دیکھا، اس لیے علماء نے کہا آپ کو کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ دوسری بات بڑی خاص ہے یہ بھی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ہی پرورش فرمائی ہے، حضور کی گود میں ہی آپ نے ہوش سنبھالا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنی ہیں، ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، کبھی بھی غیر اللہ کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا، کسی بت کے آگے مولا علی شیر خدا نے کبھی اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ تو علماء نے فرمایا یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ سر ہے جو کبھی غیر خدا کے آگے جھکا نہیں ہے، کسی بت کے آگے یہ چہرہ جھکا نہیں ہے۔ تو اس لیے مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دعا دینے کے لیے یہ جملے بولے جاتے ہیں، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ وہ چہرہ ہے جو بت کے آگے نہیں جھکا ہے، اللہ اس چہرے کی عزت و تکریم میں مزید اضافہ فرما، اس کی چمک میں مزید اضافہ فرما۔ بلکہ کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے مولا علی شیر خدا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، ابھی والدہ کے شکم اطہر میں تھے، تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کبھی اگر یہ چاہتی بھی نا کہ میں بت کے آگے سجدہ کروں، جب وہ سجدہ کرنے لگتی نا مولا علی ان کو سجدہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ کیسی کمال بات ہے، مولا علی اپنے پاؤں اپنی والدہ کے پیٹ کے ساتھ لگا دیتے اور اپنی پیٹھ والدہ کی پیٹھ سے لگا لیتے، یعنی حالت ایسی بن جاتی کہ عورت حالت حمل میں جھک نہیں سکتی تھی۔ تو یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی انفرادیت ہے، خود تو بت کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا، ابھی والدہ کے پیٹ میں ہے، والدہ کو بھی بت کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ تو علماء نے فرمایا جو ایسا پیارا چہرہ ہو تو اس کی خصوصیت کے لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی شن عبادہ، علی کے صرف تم چہرے کو دیکھ لو نا اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو علماء نے فرمایا یہ چہرہ ایسا چہرہ ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے، تو کیوں نہ اس کے لیے کہا جائے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اچھا راما صاحب، شروع میں آپ نے گفتگو فرمائی کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 13 رجب کو کعبے میں پیدا ہوئے، تو کچھ سالوں سے یہ اختلافات چل رہے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے احمد بھائی، سیدھی سی بات ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کی بات آتی ہے نا، ہم کھل کے میدان میں آتے ہیں، بے شک حضور کے صحابہ کی شان ہم بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اہل سنت کا یہ بھی حسن ہے کہ جب اہل بیت کی شان کی باری آتی ہے نا تو ہم کنجوسی نہیں کرتے، ہم اپنا سینہ تنگ نہیں کرتے، بلکہ ہم سینہ کھول کے کشادگی کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس بات میں اگر کسی کا اختلاف ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر نہیں ہوئی،
ہم کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کعبۃ اللہ کے عین اندر میں ہوئی ہے۔ اب بتاؤ اس میں کون سی لڑائی والی بات ہے بھائی؟ ہم مولا علی کی شان ہی بیان کر رہے ہیں نا کہ آپ کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، یہ آپ کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ جب صحابہ کرام کی باری آتی ہے نا تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں بھائی کسی بھی صحابی کی شان بیان ہو رہی ہو نا، آپ جو ہے اپنے چہرے پہ اپنے منہ پہ بارہ نہ بجاؤ۔ اسی طرح اہل سنت کا یہ بھی حسن ہے کہ جب اہل بیت کی باری آئے مولا علی کی شان بیان ہو، یہ مولا علی کی شان ہی بیان ہو رہی ہے کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ تو بھائی اگر یہ موقف ہے اور کتابوں سے ثابت ہے، آگے میں حوالہ جات سارے آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ کعبۃ اللہ کا مقدر ہے۔ جی ہاں، یہ کعبۃ اللہ کا مقدر ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جناب حضور نے کیا فرمایا کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہ اے کعبہ تجھ سے زیادہ ایک مومن مسلمان کی عزت و حرمت ہے۔ جی ہاں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کعبہ شریف کے اندر نام بھی نہ پیدا ہوتے، بالفرض آپ کی بات مان لیتے ہیں جو کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کعبۃ اللہ میں پیدا نہیں ہوئے، یہ بھی بات مان لیں تو پھر کیا ہوا؟ اس سے کیا مولا علی کی شان میں فرق آ جائے گا؟ اور نہیں بھائی، ایک فضیلت کی بات ہے، اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہما ان کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ اب میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا کی ولادت عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ امام المحدثین ابو حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی مستدرک کے اندر لکھتے ہیں، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ فرماتے ہیں متواتر اخبار سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو کعبۃ اللہ کے اندر جنم دیا ہے۔ امام ذہبی بہت بڑے محدث ہیں، امام ذہبی نے اپنی تلخیص کے اندر اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 1309 ہے، امام حاکم کا قول نقل کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال الحاکم وقد تواترت الاخبار بان علیٰ ولد فی جوف الکعبۃ۔ ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ علامہ علی قاری شرح شفا میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 159 ہے، یہ سارے حوالہ جات ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عین کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ کیا فرماتے ہیں جی علامہ علی قاری؟ وفی مستدرک الحاکمی ان علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ولد ایضا فی داخل الکعبۃ، کہ علی ابن ابی طالب کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کے عظیم محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے ازالۃ الخفا کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 299 پر لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کے وقت جو مناقب ظاہر ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح انہی کی ایک کتاب قرۃ العینین ہے، اس کے اندر بھی آپ نے اسی بات کا ذکر کیا۔ علامہ عبد الرحمن جامی آپ نے شواہد النبوہ کتاب کے اندر صفحہ نمبر 280 ہے، کیا لکھتے ہیں؟ مولا علی کی ولادت شہر مکہ میں ہوئی، اور یہ بھی کہا ہے بعض نے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عظیم محدث شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مدارج النبوہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 پر لکھا ہے، محدثین اور سیرت نگاروں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ یہ سارے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ بھائی مولا علی حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کی اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ جب ان کی فضیلت کی، ان کی شان میں کوئی بات آتی ہے، اگر کوئی ایک آدھ قول مل بھی جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں نہیں ہوئی، ویسے تو ہم بڑا کہتے ہیں کہ ضعیف روایت فضائل میں معتبر ہوتی ہے، اب یہ جو اتنی روایتیں، اتنی باتیں، اتنے اماموں نے، اتنے محدثین نے ذکر کی ہیں، یہ سامنے رکھتے ہوئے بھائی ہم کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ مولا علی شیر خدا کی ولادت عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کامل محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا علامہ صاحب،
قرآن اور صاحب قرآن کی زبان سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چند فضائل ارشاد فرمائیں۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ علماء مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی۔ مولا علی شیر خدا کے پاس 4 چاندی کے سکے تھے۔ مولا علی نے ایک کو دن میں خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، دوسرے کو رات میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تیسرے کو چھپ کر اللہ کی راہ میں دے دیا، اور چوتھے سکے کو ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں دے لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کے اس عمل پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں دن میں رات میں چھپ کر اور ظاہر میں خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہے۔ اور مولا علی کی ایک کمال فضیلت یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں بھی آپ شامل ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ شوہر بھی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں ہر جہت سے، یعنی آپ صحابی ہیں، اس جہت سے بھی مولا علی سے پیار کیا جائے گا۔ آپ حضور علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی کے زوج ہیں، اس اعتبار سے بھی مولا علی سے پیار کیا جائے گا، اور آپ اہل بیت میں شامل ہیں، اس اعتبار سے بھی مولا علی سے، تو مولا علی سے ہمیں اور زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ جب مولا علی کی شان کی باری آئے تو سنی کو چاہیے، یہ اہل سنت کا حسن ہے، ہمیں ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے کہ جب شان صحابہ کی باری آئے نا تب بھی کنجوسی نہیں کرنی، اور جب اہل بیت کی باری آئے کھل کے ان کی شانیں بیان کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا علی کی قربت اس بات سے اندازہ لگائیے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انت منی و انا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کتنی عظمت والی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود مولا علی سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی جن، حضور نے مولا علی سے فرمایا محبک محبی، اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے نا وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا ومبغضک مبغضی، اے علی جو تجھ سے نفرت کرتا ہے نا حقیقت میں وہ مجھ محمد سے نفرت کرتا ہے۔ یہ کتنی کمال قربت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مولا علی کی۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جامع انداز کے ساتھ نا ایک بات کو بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ابو حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، اچانک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حاضر ہوئے نا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم میں سے جو بندہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی علمی شان کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اے لوگو تم میں سے جو بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے فہم اور دانش مندی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اے لوگو تم میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پاکیزہ اخلاق کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی زیارت کر لے۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو علم ہے اللہ اکبر کبیرہ، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نا، مشہور حدیث پاک ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها۔ اور دوسری طرف چاروں یاروں کی شان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ یہ سنی ہے نا، جی سنی مولا علی کی شان بھی بیان کر رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ایک اور طرق سے مسند فردوس کے اندر اسی علم کے حوالے سے، اور راوی کون ہے؟ علم کی بات ہے، راوی بھی کوئی عام صحابی رسول نہیں ہے،
فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها وعلی بابها۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ پوری حدیث پاک تو یہ ہے، ایک ترک کے مطابق انا مدینۃ العلم و علی بابها، دوسرے ترک کے اندر چاروں یاروں کا ذکر حضور نے فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ جس طرح دروازے کے بغیر جو ہے شہر مکمل ہی نہ ہوتا، بنیادوں کے بغیر بھی نہیں ہوتا۔ مولا علی کو لینا ہے نا، وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو بھائی دروازہ اسی وقت لگتا ہے نا جب عمارت مکمل ہو جائے، بنیادیں بھی مضبوط ہو۔ جی ہاں، اب بنیادیں کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر اساسها، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے۔ اور شہر دروازہ کب لگے گا؟ جب دیواریں مکمل ہوں گی اور جناب بنیاد ہوگی اور چھت ہوگی، اس کے بعد دروازہ لگتا ہے نا۔ تو گویا حضور فرمانا چاہتے ہیں، پہلے ابو بکر کی محبت اپنے دل میں داخل کرو، پھر عمر فاروق اعظم کی، پھر عثمان غنی کی، پھر آؤ دروازے تک۔ فرمایا وعمر حیطانها، عمر فاروق اعظم اس کی دیوار، وعثمان سقفها، اور جناب عثمان غنی اس علم کے شہر کی چھت ہیں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اسی لیے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جی ہاں اللہ کی قسم، میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کب نازل ہوئی ہے اور کس مقام پہ نازل ہوئی ہے۔ فرمایا ایک ایک آیت کے بارے مجھے علم ہے۔ اسی لیے تو مولا علی فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں، یعنی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھیں، کتابوں کا ذخیرہ اتنا ہو جائے، 70 اونٹوں پر وہ کتابیں لاد دی جائیں نا، مولا علی فرماتے ہیں وہ بھی کم ہے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا خوبصورت فرمان ہے، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور فرمایا روز محشر، روز قیامت میرے حوض کوثر پر قرآن اور علی میرے ساتھ آئیں گے۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علم۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آخری حدیث پاک عرض کر کے پھر اس بات کو سمیٹتا ہوں۔ مولا علی کی شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار کے اندر بھائی چارہ قائم فرمایا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا نا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روتے روتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رو رہے ہیں، آنسو مولا علی کے گر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب دیکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو سن، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو مجھ محمد کا بھائی ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ شانیں جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ہیں۔ کیوں نہ ایسی ہستی سے ہم ٹوٹ کے پیار کریں۔ اللہ پاک ہمیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علامہ صاحب، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ شیر خدا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی بڑا خوبصورت شعر فرماتے ہیں، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام اہل سنت شان بیان کر رہے ہیں مولا علی کی۔ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ شیر خدا ہیں۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا، فرمایا میرا علی کوئی عام نہیں ہے، اسد اللہ، علی اللہ کا شیر ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہادری پورے عرب کے اندر، پورے عجم کے اندر مشہور ہے۔
اور آج بھی بڑے بڑے پہلوان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام سنتے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب بنایا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہر غزوے کے اندر شرکت کی ہے، اور کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو واصل جہنم کیا ہے۔ جنگ بدر کے اندر جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود کو کاٹ کر واصل جہنم کیا تو عتبہ اپنے بھائی شیبہ کو لے کے اور اپنے بیٹے ولید کو لے کے میدان میں آیا، اور اس نے بولا اے محمد ہمارے جو جوڑ کے ہیں نا قریش میں سے ان کو بھیجو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بنی ہاشم اٹھو حق کی حمایت میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سنتے ہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے، مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں دشمن کی طرف گئے۔ سب سے پہلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر طیبہ آپ نے عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد ولید، اس کو اپنی بہادری پہ بڑا ناز تھا، وہ ہاتھی کی طرح مچلتا ہوا ناچتا ہوا مولا علی کے سامنے آیا۔ کچھ ہی دیر مولا علی کے سامنے رہا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو کاٹ کے واصل جہنم کر دیا۔ اور پھر جب ابو عبیدہ کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی نے، تو جو شیبہ تھا اس نے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کی طرف بڑھے اور اس کو بھی کاٹ کر واصل جہنم کیا۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو کفار نے آگے سے اور پیچھے سے گھیر لیا، مسلمان جب گھیرے میں آ گئے نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کفار نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ قتل کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کر دیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں جیسے ہی میرے کانوں میں یہ آواز پڑی نا، میں نے سب سے پہلے شہیدوں میں نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کیا، مگر مجھے حضور ملے نہیں۔ پھر میں نے زندوں کی طرف دیکھا، وہاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نہیں ملے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے گمان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ سے تو بھاگ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کی ہو اور آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہو۔ اب مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ سوچا، جب میرے حضور میرے سامنے نہیں ہیں، میرے آقا میرے سامنے نہیں ہے، ولادت کے وقت میں نے اپنی آنکھ کھول کے جس کو سب سے پہلے دیکھا ہے، اب وہ میری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ مولا علی کہتے ہیں میں کفار کے جتھوں کے اندر گھس گیا، آپ اکیلے ہیں، ان کے گروہ میں گھس گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں ان کو کاٹ کاٹ کے جہنم میں پھینکتا رہا، اچانک میری نظر حضور پہ پڑ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت ہے۔ فرماتے ہیں میں بھاگ کر حضور کے پاس پہنچا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گروہ در گروہ کفار آتے اور حضور مجھے اشارہ کرتے اے علی اے علی۔ فرماتے ہیں میں تمام کے تمام کفار کے گروہوں کو کاٹتا جاتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتا۔ ایک طرح سے فارغ ہوتا، حضور پھر ارشاد فرماتے علی، دوسری طرف دیکھا اور کفار کا جتھا آ رہا ہے، فرماتے میں ان میں گھس جاتا۔ جبریل امی سدرہ کے مکیں انہوں نے یہ منظر دیکھا، فوراً حضور کی بارگاہ میں آ گئے، مولا علی کی یہ محبت اور نصرت دیکھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کتنا بہادر ہے، آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل سن، انہ منی وانا منہ، علی کوئی عام نہیں ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا منکما، میں تم دونوں سے ہوں۔ اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود، یہ وہ بندہ اتنا بہادر تھا، 1000 گھوڑے سواروں کے برابر اس کو سمجھا جاتا تھا۔ یہ میدان میں نکلا، لوہے سے سارا جسم اس نے اپنا ڈکا ہوا ہے، آیا ہے میدان جنگ میں، بڑا بہادر اپنے آپ کو جانتا مانتا تھا۔ جیسے ہی میدان میں نکلا تو آتے ہی اس نے للکارنا شروع کر دیا، ہے کوئی میرے سامنے آنے والا؟
اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جیسے ہی اس کی آواز سنی فوراً کھڑے ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، سامنے عبد ود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بٹھا دیا. اب دوسری مرتبہ اس نے پھر للکارا، اس نے کہا کہاں ہے تمہاری جنت؟ جو تم مسلمان کہتے تھے جو ہم میں سے مارا جائے وہ تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، آؤ نا اب جنت لینے کے لیے، کیوں نہیں میدان میں نکلتے؟ مولا علی شیر خدا نے پھر سنا، مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بٹھا دیا. فرمایا علی سامنے عبد ود ہے. تیسری مرتبہ نا اس نے پھر للکارا، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تم میں سے کوئی مرد نہیں ہے جو میرا مقابلہ کرے. یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا علی سامنے عبد ود ہے. اب مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ عبد ود ہے تو پھر کیا ہوا؟ میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. پھر حضور نے اجازت دی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میدان میں آئے. اب وہ عبد ود تھا، وہ پوچھنے لگا تم کون ہو؟ مولا علی نے کہا مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. کہنے لگا علی میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. مولا علی نے فرمایا اچھا تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا؟ میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں نا، تو میرے حضور کا دشمن ہے، میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا. جیسے ہی اس نے یہ سنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف بڑھا اور اس نے مولا علی شیر خدا پہ پہلا وار کیا. اور وار اتنا خطرناک ترین وار تھا کہ مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی نا، وہ ڈھال کو کراس کرتی ہوئی تلوار ڈھال کو چیرتی ہوئی مولا علی کے سر پہ لگی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھوڑے زخمی ہوئے. خیر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے آپ کو سنبھالا. مولا علی کھڑے ہوئے. شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک ہی وار کیا اس کے کندھے پہ، اس کی رگ کٹ گئی اور مولا علی کا ایک وار وہ سہ نہیں سکا، زمین پہ گر گیا. فوراً مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی پر فخر محسوس کیا، حضور کو خوشی ہوئی، اور اس وقت وہ میدان جنگ کا ذرہ ذرہ یہ پکار اٹھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح. وہ تو اپنے آپ کو جوان سمجھتا تھا، 1000 کے مقابل سن لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے، ہاں علی ہیں. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اسی طرح جنگ خیبر کا واقعہ کس کو نہیں پتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ قلعہ کس کا تھا؟ مرحب کا. اس قلعے کو فتح کرنا آسان نہیں تھا، اس کا وہاں پہ تخت موجود تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن سیدنا صدیق اکبر پھر عمر فاروق اعظم کو جھنڈا دیا. اللہ کا کرنا کہ خیبر فتح نہیں ہوا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی قسمت کے اندر اللہ نے یہ لکھا تھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا فرمائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا نا، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر حضور کے سارے صحابہ بڑے کشمکش میں ہیں کہ صبح کس خوش نصیب بندے کو جھنڈا دیا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھے، حضور نے استفسار فرمایا، پوچھا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشوب چشم کا مرض لاحق ہے، ان کی آنکھوں میں درد ہے. حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا. مولا علی کی آنکھیں فوراً سے پہلے ٹھیک ہو گئیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور نے جھنڈا عطا فرمایا. اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میدان میں نکلے، کفار سے لڑنے لگے. اچانک آپ کی جو ڈھال تھی نا آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شیر خدا ہے نا، ڈھال نہیں ہے پاس، آپ نے قلعے کے دروازے کو اکھاڑا اور اس کو ڈھال بنایا. جی ہاں، اور لڑتے رہے یہاں تک کہ جو مرب تھا نا وہ اپنے قلعے سے باہر آیا، بڑے گھمنڈ کے اندر ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آیا. جب آئے نا شیر خدا مولا علی کے سامنے،
مولا علی نے ایک ہی وار کیا، اور وہ وار ایسا زوردار تھا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک ہی تلوار ماری، اس کے سر پہ تلوار ماری، تلوار چیرتی ہوئی سر کو اس کے دانتوں تک آ گئی اور وہ فوراً زمین پر گر گیا۔ مولا علی نے اس کو واسیل جہنم کر دیا۔ مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی۔ اور مولا علی کی مار ایسی پڑی، اللہ نے اسی وقت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں سے خیبر کے قلعے کو فتح نصیب فرمائی۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں علم غیب دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا، یعنی حضور کے علم میں تھا کہ کل خیبر فتح ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کے بارے ارشاد فرمایا کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا نا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ محبت کا تعلق احمد بھائی دل سے ہوتا ہے، جی بالکل دل سے ہوتا ہے، اور دل کے اندر کیا ہے کسی کو نہیں پتا اللہ کے علاوہ، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول کے علاوہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کے دل کا حال بتایا کہ علی کوئی عام نہیں ہے، خارجیوں سن لو، مولا علی وہ ہے جس کے ایمان کی گواہی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، فرمایا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہادری کے کارنامے، جس کی وجہ سے آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، مشہور حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو بعض بد عقیدہ لوگ اس سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت مراد لیتے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں اس حدیث پاک پر کلام فرمائیں۔ قبل اس سے کہ ہم اس حدیث پاک پر گفتگو کریں، یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اس حدیث پاک کا پس منظر کیا ہے پہلے ہمارے لیے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یمن کے علاقے سے مال غنیمت آیا تھا، اس میں سے بطور خمس مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک لونڈی بطور خادمہ لی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس عمل پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا۔ بریدہ اسلمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی۔ اس کے علاوہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم کے موقع پر جب پہنچے آرام فرمایا۔ بعض اور بھی صحابہ کرام یمن کے سفر میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کچھ شکایات ان کو ہو گئی تھیں، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 18 ذی الحج 10 ہجری کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی یہ فضیلت بیان فرمائی، اور ان شبہات اور اعتراضات کو دور کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کو 98 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث پاک کے 153 ترک ہیں۔ قبل اس سے کہ ہم اس حدیث پاک پر عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں گفتگو کریں، سب سے پہلے ایک اور حدیث پاک جو ہمارے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے ارشاد فرمایا اے علی، تیری مشابہت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں ہے کہ یہودیوں نے ان سے اتنی دشمنی کی کہ ان کی ماں پر معاذ اللہ تہمت لگا دی، اور عیسائیوں نے ان کے ساتھ اتنی محبت میں غلو کیا کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں میرے حوالے سے 2 طرح کے بندے ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو میری محبت میں غلو کرنے والا ہوگا، یعنی جو میری شان نہیں ہوگی، جی حد سے بڑھنے والا ہوگا، اور فرمایا دوسرا وہ جو میری شان میں کمی کرنے والا ہوگا۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت نہ محبت میں غلو کرتے ہیں اور نہ مولا علی کی محبت میں کمی کرتے ہیں۔ امام حسن شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کے بھائی وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تفضیل کا جویا نہ ہو مولا کی ولا میں، تفضیل کا جویا نہ ہو مولا کی ولا میں، یوں چھوڑ کے گوہر کو نہ تو بحر خزف جا۔ اللہ، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا تو عقیدہ اتنا پیارا ہے، تفضیل کا جویا نہ ہو، یعنی مولا علی کو شیخین کریمین جناب ابو بکر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان پر فضیلت مت دے مولا علی کی ولا میں، یعنی حضور نے ان کو مولا فرمایا ہے، مگر اس مولا کی آڑ میں تو مولا علی کو ان پر افضل قرار نہ دے، تفضیل کا جویا نہ ہو مولا کی ولا میں، یوں چھوڑ کے گوہر کو۔ یہ اتنا پیارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا یوں چھوڑ کے گوہر کو نہ بحر خزف جا، ایسے ردی والے عقیدے کی طرف تو نہ جا۔ اب غلو کون کرتا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض نے خدا تک کہہ دیا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں جو انبیاء کرام سے افضل جانتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو مولا علی کی محبت کی آڑ میں نبی پاک علیہ السلام کے اور صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت میں غلو۔ خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس امت میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں، اور خود مولا علی فرماتے ہیں لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اب مولا علی کو مانتے ہو، مولا علی کی بھی مانو۔ فرمایا مولا علی نے بغض ابو بکر اور بغض عمر اور میری محبت، کسی مومن کے دل میں یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مجھ سے کوئی محبت کرے اور ابو بکر سے دشمنی ہو، مجھ سے کوئی محبت رکھے اور جناب عمر فاروق اعظم سے اس کی دشمنی ہو۔ تو یہ تھا محبت میں غلو کرنا۔ اور تفرید کرنے والے، یعنی محبت میں بہت زیادہ کمی کرنے والے، جو معاذ اللہ مولا علی کو برا کہتے ہیں، جیسے خارجی اور دیگر خبیث لوگ، الحمدللہ تعالی ہم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ویسے مانتے ہیں جیسے حضور کے صحابہ نے مانا، ہم ویسے مانتے ہیں جیسے اہل بیت نے مانا۔ اب آئیے اس حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں، من کنت مولاؤ۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی فضیلت بیان کی ہے۔ اب ایک گروہ وہ جو کمی کرنے والا ہے، انہوں نے معاذ اللہ خبیثوں نے، خارجیوں نے تو اس حدیث کا انکار کر دیا کہ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے مولا علی کی شان میں، حالانکہ حدیث پاک موجود ہے اور 153 اس کے ترک موجود ہیں، 98 صحابہ کرام سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اس کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا گروہ کون سا بنا؟ تھی تو یہ مولا علی کی فضیلت میں، انہوں نے کیا کیا؟ محبت میں غلو۔ اس حدیث کی آڑ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو غصب شدہ کہہ دیا اور کہا یہاں مولا سے مراد خلیفہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو یہاں خلیفہ مقرر کر دیا تھا، اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق کی خلافت کا انکار کر دیا۔ اب الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت نے اس حدیث کا وہ معنی لیا ہے کہ مولا علی کی شان میں بھی کمی نہ ہو، مولا علی کے فضیلت کو بھی مان لیا اور ہمارا عقیدہ بھی محفوظ رہے، اور عقیدہ وہی ہے ہمارا جو عقیدہ مولا علی کا ہے۔ جی ہاں، اب جو لوگ اس حدیث سے مولا علی کی خلافت ثابت کرتے ہیں، اب دیکھیے میں یہاں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں نے اس حدیث پاک کا پس منظر بیان کیا کہ غنیمت کے طور پر کچھ مال آیا تھا، اس میں سے بطور خمس ایک لونڈی جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے لے لی بطور خادمہ۔ اب اس پر جب اعتراضات کیے گئے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اعتراضات، شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے جو مولا علی کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شبہات کو دور کرنے کے لیے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اب اگر یہاں خلافت ہی مراد ہوتی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ضرورت تھی خلافت کو ڈکے چھپے انداز میں بیان کرنے کی؟ حضور واضح طور پر ارشاد فرما دیتے۔ اب لفظ مولا جس سے خلافت ثابت کی جاتی ہے، اب مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کے متعدد معنی ہیں، متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مولا کا معنی پروردگار ہے،
مولا کا معنی مالک ہے، مولا کا معنی سردار ہے، مولا کا معنی آزاد کرنے والا ہے، مولا کا معنی محبت کرنے والا ہے، مولا کا معنی فرما بردار، مولا کا معنی پڑوسی ہے، مولا کا معنی داماد ہے، مولا کا معنی غلام ہے، مولا کا معنی احسان مند. یہ تمام معنی لفظ مولا کے ہیں. تو ہر حدیث کے مقتدا کے مطابق، یعنی حدیث میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر حدیث کے مقتدا کے مطابق ایک ان معنی میں سے خاص معنی وہ مراد لیا جاتا ہے. اب مذکورہ حدیث پاک میں ولایت کے ساتھ آگے عداوت کا ذکر ہے، ولایت کے ساتھ عداوت کا تقابل کیا گیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں محبت والا معنی مراد ہے، کیونکہ محبت والا معنی اگر مراد نہ ہوتا نا تو ولایت سے تقابل میں عداوت کا لفظ نہ آتا. عداوت کا تقابل محبت سے کیا جاتا ہے، نہ کہ خلافت سے کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں جو معنی متعین ہے وہ محبت والا ہے. تیسری بات، اگر مولا علی کی ہم یہاں خلافت مراد لے لیتے ہیں جی، کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس سے مراد ہے کہ مولا علی خلیفہ ہیں. تو بھائی دیکھیے، حضور نے یہاں وقت کی قید تو نہیں لگائی، مطلقاً فرمایا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں مولا علی امام بھی ہوں، خلیفہ بھی ہوں. یہ تو نہیں نا حضور نے فرمایا میرے بعد علی مولا ہے، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس کا مطلب یہ اگر یہاں خلافت مراد ہو تو حضور کی ظاہری زندگی میں ہی مولا علی خلیفہ ہوتے، جبکہ اس بات کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اس حدیث پاک میں محبت والا معنی مراد ہے، مددگار والا معنی مراد ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہے. اور پھر ایک دوسری روایت کے اندر یہی جو مولا والے الفاظ ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کے لیے استعمال فرمائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں انت مولایا و منی، اے زید آپ میرے مولا ہیں اور آپ مجھ سے ہیں. اب اگر مولا سے مراد خلیفہ ہوتا تو مجھے بتاؤ یہاں کون سا معنی مراد لیا جائے گا. آخری بات کر کے میں پھر اس بات کو سمیٹتا ہوں کہ اگر اس سے مراد خلافت و امامت ہوتی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مولا علی خود اس حدیث پر عمل نہ کریں. مولا علی نے تو صدیق اکبر کی بیعت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی نے عمر فاروق اعظم کی بیعت کی ہے. کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ حضور نے تو میرے بارے فرما دیا من کنت مولا فہذا علی؟ تو مولا علی نے خود عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مولا علی کا وہی عقیدہ ہے، مولا علی نے وہی معنی مراد لیا تھا جو آج سنی لیتا ہے بھائی، کہ یہاں محبت والا معنی مراد ہے. تو لہٰذا اس حدیث پاک کے اندر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ کی فضیلت موجود ہے. تو اس سے افضلیت اور خلافت ثابت کرنا یہ حدیث کے مقتدا کے بھی خلاف ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب، بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپس میں تقابل کرتے ہیں، اس کے حوالے سے اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، یہ ارشاد فرمائیں. احمد بھائی، تقابل وہاں کیا جاتا ہے جہاں تقابل بنتا ہو. یہاں تو تقابل بنتا ہی نہیں ہے. جو یہاں پہ تقابل کرے وہ بہت بڑا بیوقوف ہے. یہ واضح طور پر ہمارا پیغام ہے اور یہی اہل سنت کا پیغام ہے کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے ہیں، ہم ان کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں. جو ان پہ بکواسات کرتا ہے ہم اس کا منہ بند کرتے ہیں. اس کا ہرگز اور قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے افضل یا برابر جانتے ہیں. کتب عقائد اہل سنت میں واضح طور پر ہمارا موقف مشاجرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے سکوت کا ہے. اس حوالے سے ہمارا موقف وہی ہے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دے دیا. وہ کیا ہے؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ مولا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب امیر معاویہ کے مقام و مرتبے کے درمیان بجلی کی رفتار کا گھوڑا، بجلی جیسی تیز رفتار کا گھوڑا ہزاروں سال دوڑتا رہے پھر بھی جناب معاویہ مولا علی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ امام اہل سنت نے واضح طور پر عقیدہ لکھ دیا ہے.
اور مولا علی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو جنگ کا واقعہ ہوا اس میں بھی امام اہل سنت نے واضح طور پر 2 ٹوک موقف دیا ہے. کیا موقف دیا ہے؟ فرق مراتب بے شمار، یہاں بے شمار تقابل بنتا ہی نہیں ہے. اور حق بدستے حیدر کرار، ہاں مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار. جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں، جی ہاں یہ اہل سنت کا 2 ٹوک موقف ہے، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منہ پھیر لے، وہ بڑا بدبخت شخص ہے. اور اگلا موقف بھی سنیے. اور جو مولا علی کی محبت میں امیر معاویہ یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی پر تان کرتا ہے، وہ بھی جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. مولا علی شیر خدا اور امیر معاویہ یہ کوئی آپس میں دشمن نہیں تھے، لوگوں نے بنا دیا. جی ہاں، امیر معاویہ کا فرمان موجود ہے البدایہ والنہایہ کے اندر. فرماتے ہیں میرے اور علی کے درمیان صرف قصاص عثمان کا معاملہ ہے، اگر وہ قصاص لے لیں. امیر معاویہ فرماتے ہیں شام میں سب سے پہلے مولا علی کی بیعت کرنے والا میں معاویہ خود ہوں گا. اور مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ جب یہ جنگ ہوئی نا، مولا علی نے اس کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ جب دونوں طرف سے شہید ہوئے مسلمان، مولا علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین اور معاویہ کے مقتولین دونوں جنتی ہیں. مولا علی کا فرمان موجود ہے. اور مولا علی خود فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی. کن کو فرمایا؟ جناب امیر معاویہ اور ان کے لشکر کو. اخواننا ہیں تو ہمارے بھائی، بغوا علینا بس ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. کیوں؟ کوئی ذاتی رنجش تھی، ذاتی اختلاف تھا؟ نہیں بھائی، صرف قصاص عثمان کا معاملہ تھا. تو یہ اہل سنت کا 2 ٹوک موقف ہے. جہاں مشاجرات آ جائیں وہاں ہم سکوت کرتے ہیں. سب حضور کے صحابہ، ان کا اختلاف ایسے ہے جیسے فقہ کے 4 اماموں کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں بات آ جائے تقابل کی تو یہاں تقابل بنتا ہی نہیں ہے. بجلی کی رفتار کا گھوڑا ہزاروں سال دوڑتا رہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ پاک نے مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے.